تو یا اللہ پاک ذات تیری ہے نا، تو ان کے بارے میں بہتان کوئی نہ باندھے، یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا جب میں سبحان ہوں اور سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو ان کے لیے، سبحان پہرے لگا کے کھڑا ہو، او سنیو سبحان کے پہرے میں ہے قبلہ، سبحان کے پہرے میں ہے، سبحان کے پہرے میں ہے، ورنہ سبحان کا یہ مقام ہے کہ بات ان کی ہو رہی ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے سبحان، فرمایا میں ہوں نا سبحان، کہا تو سبحان ہے، فرمایا تو سبحان کے پہرے میں ہے نا۔ خاص محفل ہے، اس لیے میں خاص تعریف کروں گا سرکار کی، اور وہ خاص تعریف یہ ہے مسلمانوں کہ ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم ان کو چیک کریں، ان کا چیکر اللہ ہے، دے نہ دے کتنا دے کہاں تک دے یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں، یہ اس کے سوچنے کی بات ہے، کس نے ان کو بھیجا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ تو یہ نہیں جانتے تھے، وہ فلاں نہیں کرتے تھے، میں نے کہا وہ نہیں جانتے تھے جو ان کا اللہ نہیں جانتا، کیوں کہ بھیجنے والے کو بس میں ہو اور پھر کبھی چھوڑ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور وہی نہیں جانتے تھے جو کچھ اللہ نہیں جانتا تھا، اس کا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو میں نے کہا جس سب کچھ جاننے والا جس کو بھیج رہا ہے وہ کبھی کیوں چھوڑے گا؟ کہو سبحان اللہ۔ منافق نے چھوڑ دیا، مسلمانوں نے سن لیا، رب منافقوں سے ناراض نہیں، مسلمانوں سے ناراض ہے۔ اور تو منافق ہے، تم نے کیوں سنا؟ سنا تو پھر سوچنے کیوں لگے؟ یا اللہ عقل دی ہے، سوچ لیا تو کیا گناہ کیا؟ اور مایا پاگلوں ہو، کس بات کو سوچتے ہو؟ دماغ کی نہیں ہے تمہارا، اور تمہیں پتہ نہیں۔ میں کہوں گا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ سفہاء نہیں، یہ پاگل نہیں، پاگل تم ہو، پاگل وہ ہیں جو ان کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کیا عرض کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا ان کو اللہ نے پاگل کہا، پر انہوں نے کرنی آ جڑے گالا کھانے دے مستحق نہیں، انہوں نے اللہ بھی کر دے اللہ رسول بھی کر دے، ایسی انہوں تو زیادہ مذہب سے نہیں نہ ہو سکتے۔ قرآن پاک کی آخری گلا کر چڑی دل ما ذالک فہیم کی رسول اللہ بھی پڑھی ہے، بخاری شریف کے اندر میرے سامنے پڑھی ہے، بڑی ننگی گال ابو بکر صدیق نے حضور کے سامنے ابو بکر مسعود نے پڑھی ہے، بیٹی ننگی گال میں ایسا نہیں کروں تو تم ہی نہیں کر سکتا، یقین کرو۔ پہلے درجے سے قرآن آکھو اور پہلے درجے سے قرآن آکھو، دلیل پہلی تے کتاب اللہ وچ ہوندی ہے تے دلیل دوجی سنت رسول اللہ وچ ہوندی ہے، ٹھیک ہے جی، اور دلیل پہلی کتاب اللہ وچ ہوندی ہے تے میں کہ آ جا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، صبح دا 5 گھنٹے سنیا جے انہاں دی عزت حضور دی عزت، 5 گھنٹے سنیا جے مفتیاں نو تے عالماں نو نہ کی کیا ہے، انہاں دی عزت حضور دی عزت، حضور دی عزت انہاں دی عزت، اے عزت نے حضور دی، انہاں دی عزیت حضور دی عزیت، سنیا جے نا تے پھر جے حضور دی شان دا منکر زنیم، تے میں دلیل استدلال تام کر رہا ہوں، جے تینوں مسلم ثبوت تے باہر العلوم دی موت تو مرنا ہے نا تے پھر سن، میں استدلال تام کر رہا ہوں، اگر حضور کی شان کا منکر زنیم ہے تو جو مصطفیٰ کا جگر ہے اس کی شان کا منکر بھی استدلال تام۔ میں کہ دلیل قرآن دی منگی ہے تو وہ بھی کٹ دیتی تیرے۔
جیدہ بھی ہے، جو طیبہ بھی ہے، جو طاہرہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے، جو مخدومہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے، جو حافظہ بھی ہے، جو حفیظہ بھی ہے، جو صابرہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے، جو معصومہ بھی ہے۔ اب کچھ دوستوں کو یہ خیال ہے کہ محفوظ اور معصوم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے، قطعیت کا فرق ہوتا ہے، قطعیت اور غیر قطعیت کا فرق ہوتا ہے۔ جی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے عصمت کے مقام پر جہاں پر عصمت کی تعریف کر رہے ہیں نبرات سرا عقائد اٹھا کے دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صرف اتنا فرق ہے، حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے، اللہ اللہ اللہ، یعنی اس میں کوئی دوری نہیں ہے، معصوم کا معنی محفوظ ہے۔ مجھے یہی بتا دو کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا فرمان ہے، حبیب لوگوں سے ان کے شر سے تیرا اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ عاصم یعصم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفاظت ہی تو معنی ہے۔ جی ہاں، تو محفوظ معصوم سے دوری کتنا ہے؟ ہائے 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 ہائے، آپ یہ عجیب بات کرتے ہو، اللہ اللہ یعنی معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے۔ اللہ، اور ایک اور ہیں بزرگ، ان کو بھی آپ نے ملوث کر لیا۔ کیا وہ کہتے جی پہلی تو غلطی انہوں نے کی کہ معصوم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں قوت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کس نے لکھا؟ اللہ، شرح عقائدی رکھو ان کے سامنے، خیالی رکھو اشیاء ان کے سامنے، نبراس رکھو ان کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اب تم لوگ جو ہے نا جو مرضی ہے لقب لکھ لو۔ عصمت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ملکہ ہے معاصی سے اجتناب کا، اور تمکن کے باوجود وہ معاصی سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ ہے علامہ خیالی کی عبارت، شارح شرح عقائد۔ اب خدا کے بندے کیا تم پیش کر رہے ہو؟ ان کو ملوث کر لیا اس بات میں، بنیادی تعریفات ہی نہیں آتی، اور اتنے بڑے بزرگوں کو وہ بدنام کر رہے ہیں کہ ان کے ہم شاگرد ہیں اور فلاں فلاں کے ہم استاد ہیں۔ او بنو استاد یار، لیکن کوئی استادوں والی بات بھی تو کرو۔ ہم کب انکار کسی کا کرتے ہیں؟ آپ کو جب ایک ارذل العمر کو بندہ پہنچ گیا، اب ان کو ایسی باتوں میں الجھا رہے ہو جہاں جوانوں کے سر پھرے ہوئے ہیں، بوڑھے وہاں کیا آ کر وہ بنیادی تعریفات کو ہی ذہن میں نہیں لا سکتے۔ اور پھر خطا اجتہادی کا لفظ پر تم جس جاتے ہو کہ بولی کیوں نہیں جا سکتی، ان پر بولی گئی۔ میں کہو خدا کے بندے، ان پر بھی بولنے میں تم بھی اور تمہارا استاد بھی جو تیری حمایت میں آیا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر منطق کی اصطلاح نہ بھی استعمال کی جائے محفوظ معصوم، تو کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں کہتے کہ یہ مشوم ہے، ابھی یہ معصوم بچہ ہے؟ اگر وہاں قیامت نہیں ٹوٹتی تو سیدہ زہرا کو معصومہ کہنے سے قیامت نہیں ٹوٹتی۔ اس سند میں منتہا اب العینہ ہے اور جاہز ہے، دو راوی، دونوں راوی متروک ہیں، دونوں راوی متروک ہیں، جاہز بھی اور اب العینہ بھی۔ یہ ابن جوزی کا باب دیکھ، اور دونوں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے گھڑی ہے، اللہ، سیدہ نے جا کے مانگا ہی نہیں، اللہ، اور اس پہ غضب فرمایا ہی نہیں، حجران کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پاک کی خطا کا لفظ بولنا صریحاً بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ، آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے ایسا کلمہ۔ تم نے کہا خطا پر تھی، ہم نے کہا جو خطا پر تھی کہے اس نے کفر کیا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اللہ رب العزت جل وعلا کی شان میں، تب بھی آپ کا نام اللہم انی اسألک بحق محمد. اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی، کہ علی ہے. جب وہ امیر المومنین ہے تو میرے لیے لازم تھا کہ میں ان کی اتباع کروں. ہوش کے ناخن لو، یہ جو تم نے شغل بنا لیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یا رسول اعظام علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، ایسا جملہ کسی وضاحت کے بغیر کہنا یہ کلمہ کفریہ ہے. میں امام الاولیاء سید الاولیاء ہمارے مرشد کامل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی خدمت میں بیٹھا ہوا آپ کے روضہ اقدس کے اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. مطلق یہ بات کہنا انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو پھر اوروں کی طرف منسوب کرنا کیسے غلط ہے؟ تمہیں معلوم نہیں تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو اپنی جان پر. سن لو، اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوتی ہے، یہ جملہ مطلق بولو بغیر اس قید کے جو ابھی عرض کرتا ہوں، تو یہ کلمہ کفریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے امور شریعت میں، احکام شریعت میں، تبلیغ دین میں خطا واقع ہونا محال ہے، محال، ممکن ہی نہیں. اگر نبی سے خطا واقع ہو تو شریعت سے امان اٹھ جاتی ہے، وہی ظنی ہو جائے گی، شریعت میں شک آ جائے گا، احکام شریعت میں شک آ جائے گا. لہذا سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان کرو کہ انبیاء کرام رسول اعظام واجب العصمت ہے، اور تقاضا اس کا یہ ہے کہ انبیاء کرام امور شریعت میں، تبلیغ دین میں، احکام شریعت میں خطا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، ہو سکتی نہیں. اگر ہو سکتی ہو تو نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ شریعت رہے گی، نہ شریعت کی امان رہے گی. او پگلو، حیا کرو، نبی ایک لفظ بھی بغیر خدا کے کہے کہ نہیں کہتا. عجیب سا مجھے دے دیا گیا ہے، لیکن چونکہ خالد محمود صاحب نے آپ نے ہی دیا ہے جی، چلو آپ نے دے دیا ہے تو پڑھ دیتا ہوں. ویسے میں براہ راست کو اس طرح کی ٹاک اب نہیں کرتا کہ عادت چھوڑ دی میں نے. السلام علیکم کے بعد حضرت یہ ہے کہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے وضاحت فرمائیں. بھائی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ.
لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہے. نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں، غلط باتیں کی ہیں، اور جس جماعت اور گروپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ روزانہ غلط باتیں کرتے ہیں. اس لیے اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا. آپ کے پاس ہے نیٹ، اس پہ جا کے دیکھ لیں، شاہ جی کے جملے موجود ہیں اس پر کہ کیا کیا لفظ انہوں نے بولے. تو ان لوگوں کو صحابہ کرام سے بات کرنے کا وہ سلیقہ نہیں ہے. میرا خیال ہے استادوں کے پاس یہ بوٹ پا کے آتے تو تھے کبھی کبھی، اس زمانے میں وہ تسموں والے بوٹ انہی کے ہوتے تھے. ہمارے تو سلیپریاں بھی نہیں ملتی تھی یہ، لیکن شروع میں کسی سکول میں ٹیچر تھے تو میرے سامنے آتے رہے ہیں، مگر وہ چونکہ جوتے اتارنے میں بڑا وقت لگتا تھا لہذا یہ دیر سے اسی جگہ دونوں گوڈے کھڑے کر کے نا نس جاندے ہیں، کیونکہ یہ جو تسموں والے بوٹ ہیں بڑا عذاب ہیں. یہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے، پہلے تو کھولنے ہی نہیں ہوتے، 15 منٹ بیٹھ کے تسمے چھکتے رہو. انہوں نے جس کو جلدی جوتی اتار سکتا ہو وہ اللہ والوں سے کچھ لے سکتا ہے، ورنہ میرا دعویٰ ہے اللہ دی سو جے 2 ملنیاں استادوں دیا جل جاندے نا تو پھر کدی یہ عقیدہ نہ رکھ. میرے حضور قبلہ عالم کی تو گلیوں سے جو گزرے ہیں اللہ نے نور علی نور بنا دی. اس لیے اس سے زیادہ میں بات نہیں کرتا. کسی نے دیکھنا ہو تو نیٹ پہ جا کے دیکھ لے گا کہ ان کی کیا روش ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارا تو یہ روش ہے، میرے استادوں نے مجھے بتایا. یہ حوالہ میں نے خود بعد میں دیکھا، استادوں نے پہلے. میں نے ایک دن عرض کی تو مجھے فرمانے لگے اوے اور نووی دا نہیں دیکھا حوالہ؟ تو میں کو تو نووی صاحب کا نام بھی نہیں آتا تھا اس زمانے میں. مجھے فرمایا جو بات نووی نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کیا نووی نے کہی ہے؟ فرمایا نووی نے یہ کہا ہے کہ ہم اصحاب محمد کا تذکرہ کبھی بھی خیر کے سوا نہیں کرتے. استادوں نے مجھے یہ پنجابی میں کہا کہ انہوں نے آخیا چنگی گل تو بنا اسی کسے صحابی دا نام نہیں لیں دے. اب اللہ اور نہیں دیا، صرف یہ فرمایا نووی نے کہا. تو پھر جب پیڑ پہ گیا تو پھر یاد آیا وہ استادوں نے کہا تھا، نووی نے کہا ہے. پھر شرح مسلم جب دیکھی تو پورا حوالہ نکل آیا. اس میں یہ کہتے تھے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب بھی اصحاب رسول کا نام لیں گے خیر سے ہی لیں گے، کہ ہم ذکر نہیں کرتے اصحاب رسول کا مگر خیر کے ساتھ. استادوں نے سادے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ نووی نے جو کہا ہے وہ بات ٹھیک ہے اس بارے میں. اس لیے ہم ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جن کو صحابہ کا ادب نہ آئے، اہل بیت اطہار کا ادب نہ آئے، اہل بیت کو ساری عمر پہچان نہ ہو، یزید پر درود پڑھنے والے ہوں تو ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے تک جتنی جنگیں ہوئیں ان سب کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. دل کھول کر قافلہ رسول پر پتھر برسائے، تیر برسائے، تلواریں چلائیں، خون آشام تلواروں کے ساتھ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کاٹا، انہیں ذبح کیا، اور مکہ کا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک کو دبانے کی خاطر خرچ کیا. تو شاید حریم رسالت سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ تو تیر آزما لے ہم جگر آزما لیں. تو یہ تیر آزمانے اور شمشیر آزمانے تیرا تھی، اور ادھر ایک کیریکٹر کھل رہا تھا. وہ کیریکٹر نبوت اور رسالت کا تھا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھیوں کا کیریکٹر اور کردار تھا. میں رو کے نہیں، میں مسکرا کے بیان کرنے لگا. گالیاں ختم نہیں ہوئی. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو ختم کیا گیا.
بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. حضرت عثمان دے رنگ تکو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں چودھری لوگ تھے، یہ بنو امیہ کے ہیں نا. ایک بدماش پڑپاٹا ڈھول جیلی شاہ وہ کہا کہ بنو امیہ کے ساری جڑی ہے نا جی یہ بڑی منحوس ہے، اسے بڑے ملعون نے پرانی تفسیر اڑا دے بیڑے میں. اور میں کیا اور ڈاکو زبان کتیا کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آنکھوں گے جی انج کیوں جی بنو امیہ تے چنگی نہیں سی. میں کہا میں بنو امیہ دا ٹھیکہ نہیں لیا نہ میں بنو امیہ دا وکیل ہاں، پر کتیا اوے آنکھ پھٹ کے تاکو یہ سارے ملعون نے تے ام حبیبہ مصطفیٰ دے بستر تے کیویں آ گئی اور مومنہ دی ماں کیویں بن گئی. اب سمجھنا تو آپ نہیں ہے نا پنڈی والوں. بنو امیہ کے سردار کی بیٹی اگر یہ سارا پھوٹا ہی لانتی ہے تو پھر یہ لانتی کوڑا مصطفیٰ کے پہلو میں کس طرح آیا؟ جواب دے مجھے اس بات کا. تو ٹھیکیدار ہے، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے اور پیارے مصطفیٰ کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے. اور ایمان میں درجہ یہ ہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا، مدینہ آیا اور بیٹی کے گھر میں آیا. بیٹی نے بستر سمیٹ دیا. ابا اس بستر پر نہ بیٹھنا، یہ معصوموں کے بادشاہ کا بستر ہے. ہمیں بتاتے ہو کہ ہم کس کی گود میں بیٹھے ہیں؟ ہم اپنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ہم سید ہیں، ہم دوسرے کے اسٹیج پر نہیں اپنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں. آل رسول کا اسٹیج ہے، ان کی قیادت ہے، ان کی سیادت ہے. اوے جلندھر کہ معاویہ ہے کون؟ معاویہ ہے کون؟ معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا بیٹا ہے. اور ہندہ کون تھی؟ وہ ہندہ جس نے جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وحشی جو غلام تھا اس کو کہا تھا کہ اس کو آپ مارو، میں اس کا کلیجہ نکال کر چباؤں گی. حضرت سیدنا امیر حمزہ کا میں کلیجہ چباؤں گی اور اس کے بدلے میں تم کو میں آزاد کر دوں گی اور میرے جسم پر جتنے قیمتی زیورات ہیں یہ سب میں تمہیں دے دوں. ایسا ہی ہوا. وحشی غلام نے، اس کو تو آزادی چاہیے، اس نے یہ نہیں دیکھا اور جنگ کے دوران
सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को नेज़ा मारा, जिससे आप शहीद हो गए, और हिंदा ने आकर आपका सीना चीरा, उसमें से कलेजी निकाली, उसको चबाया और आपके कान, नाक और काट कर धागे में लपेट कर अपने गले में डाला। ये उसका बेटा है। अमीर मुआविया उसका बेटा है। हमने तो 1400 साल तक उसका नाम भी नहीं लिया, क्योंकि ये कहते हैं वो भी सहाबी है, और हुजूर के जो भी सहाबी हैं वो जन्नती है। उनकी दलील क्या है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं वो सब जन्नती हैं, इसलिए अमीर मुआविया को आप कुछ नहीं बोल सकते, वो सहाबी है। अच्छा, तो मैं उनसे ये पूछता हूं, मुझे जवाब दें इस बात का वो लोग जो कह रहे हैं कि बेखता बेकसूर मुआविया मुआविया, वो जरा मुझे इसका जवाब दें। हमने तो कभी नहीं बोला। अब आप उसके उर्स भी मना रहे हैं, आप उसके ये फितना जो शुरू कर दिया है आपने, तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। किबला भाईजान मखदूम मिल्लत, वो अपने दस्ते मुबारक से हजरत शेर अहले सुन्नत, शेर इस्लाम और फिदाए हैदर कर्रार हजरत अल्लामा मुफ्ती चमन ज़बान साहब मुद्दज़िल्लुहु की वो दस्तारबंदी करेंगे, और ये सादात किराम सब इसको हाथ लगाएंगे। इनकी बरकत से किसी भी सहाबी का नाम लेकर अब जब हम जन्नती कहते हैं, ये हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दें। नाम लेकर किसी और को जन्नती कहना आले सुन्नत का तरीका नहीं है। नहीं आई है सामने के सहाबी के नाम के शुरू में लिखा जा रहा है जन्नती सहाबी, तो सहाबी तो हर सहाबी जन्नती है, तो एक शुरू में जन्नती का लफ्ज़। असल में यहाँ दो बातें हैं, मैं अर्ज करूँगा। एक तो ये है कि ज़हन में रखें कि किसी भी सहाबी का नाम लेकर अब जब हम जन्नती कहते हैं, उसके बारे में हमारे अकायद की किताबें भरी पड़ी हैं। मैंने इस सिलसिले में मौक़िफ़ अहले सुन्नह मिन शहादत बिल जन्नह एक रिसाला भी लिखा है, तकरीबन 73 सफ़ात का है, उसका आप मुताला कर लीजिएगा। तो नाम लेकर सिर्फ उनको जन्नती कहेंगे जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है, सिर्फ। बाकी किसी का नाम लेकर जन्नती हम नहीं कह सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि माज़अल्लाह हम किसी को जहन्नमी कह रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हम तो ये कहते हैं मालिक हमें सहाबा की मोहब्बत के सदके जन्नत अता फरमा दे, लेकिन ये हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दें। इसलिए जिनका नाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, जनाब तलहा, जनाब ज़ुबैर, हज़रत सईद, अबू उबैदा बिन जर्राह, सैयदा ज़हरा, हसनैन करीमैन जी, तो इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये जिनके नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है, हम सिर्फ उनको उनका नाम लेकर जन्नती कहेंगे। बाकी हर सहाबी की ताज़ीम करते हैं, तकरीम करते हैं। नाम लेकर किसी और को जन्नती कहना आले सुन्नत का तरीका नहीं है। मौलाना नारा मारे किसी बाहर सहाबी जन्नती है, एक गल ठीक है, कुल्लम वादल्लाह और उसना का तर्जुमा यही है, पर जन्नत भी इको जही नहीं होना थी। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜन्नती, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜन्नती?
حضور نے انہوں نے یہ آخیا جڑا انہوں تک لوے وہ بھی جنتی ہو جاتا. اس واسطے ایک ہی نعرہ ہویا بس صحابی آپ جنتی. میں تو حدیث دکھانا بس جڑا صحابی تک لوے وہ بھی جنتی. کوئی پڑھے لکھے نعرہ نہیں ہے جڑا لا دیو تسی. کیوں کہ جن تکن والا جنتی ہو جائے وہ دے اجے اپنے جنتی ہونے کا رولا پائی پھر دیو. اے حدیث ہے میں تم سنا کے ساری عمران دی. جامع ترمذی وچ بھی لکھی ہے, سنن نسائی وچ بھی لکھی ہے, لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی. جس مسلم نے میں محمد نو تک لیا او دے تے دوزخ حرام. جن نے من تکن آرے نو تک لیا او دے تے بھی دوزخ. حرامی بچہ کچا بچہ تے کھولاں گا چھٹا چٹھا کچا پکا. حرامی بچہ حرامی بچہ حرامی بچہ حرامی بچہ حرامی بچہ حرامی بچہ. لیکن پہلے کے لیے لکھ دے کہ ایتھے میری لد نکل گئی. فنش. آئی ایم ٹھس. اور ڈڈواں تو کیا جواب دے گا؟ ہوا مینڈکی کو زکام اللہ اللہ. ایمیں نچھا تو مارنا ہے. تمہیں غلط فہمی ہے خبیث آدمی. اور پھر تم ایسے خبیث آدمی ہو پر بھونک رہے ہو. اور وہ تمہارا انڈر ویئر جو ہے نا تینوں کہندے بے تیری ماں نالوں زیادہ میں جاننا. مینوں یہ دسو تواڈے دوواں دے ڈھڈے وچوں تار کڈ کے پچھوں انگلی کون لاندے؟ ذلیلو. اوے ذلیلو پیسیاں دے بھکھیو لانتیو. پیسے تانوں سیدہ نے اگے تھوڑے کھوائے جمے ہو تے کھان لگے ہو کنجرو. اجے بھی تھوڑے لگدے سن تے سیداں کدو بوجھیاں تے تالے لوائے نے اپنے کھا لینے سن. او دے نال ڈھڈ بھر لینا سی. اے ظالمو اے دشمناں کولوں کھانے واسطے غدار بنے ہو منافق بنے ہو. اور ایو جے کنجر تے ماں اپنی نو گالاں کڈ کے بھی تے جیڑا اے سوشل میڈیا والے نہیں دیندے کوئی پیسے دیندے نا اے بےبے سامنے کھڑوا کے اپنی شاید سوشل میڈیا کو مانا لے کے بھی کھانا جائز سمجھتے. ایڈے کمینے لوگ. اس نائل خنزیر دے گل تو موتیاں دی مالا پائی تے کیوں پائی؟ اور لانتیا تو خنزیر ہونا ثابت کر دیتا. اساں تے موتی پائے تیرے گلے وچ پر تو اہل نہیں سائے نہ موتیاں دا. جائے حضور فرماتے نے یا او دی ماں زانیہ ہے. جنگ کھیلنے نہیں ہوندی زنانیاں دی. ولد الزانیہ زانیہ عورت دا بچہ ہوتا ہے. اب بولوں کہ نہ بولوں؟ اے سب تو ہلکا جڑا کام ہے وہ ہے آخری. چلے پسندی تے یہ کر لیں. کیا اے دی ماں نو عمل ہویا ہے اس وقت وچ جدو اے دے اپنے باپ دا اپنی منکوہ کول جانا حرام سی. یا منافق یا زانیہ دا بچہ تے یا ولد الحرام. تے ولد الحرام دی تشریح نارو والی والو تانوں نہیں پتا ہونی بھائی ولد الحرام تے ولد الزانیہ وچ فرق کی ہے؟ ولد الزنا تے ولد الحرام وچ کی فرق ہے؟ تسی سمجھو کہ حرام تے ولد الزنا ایک ہی ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہوتا. نطفہ پیو دا نہ ہوے تے ولد الزنا ہوندا ہے. اپنے سکے پیو دا نطفہ ہوے لیکن
ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਨਕੂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸੁਣੋ ਕਿ ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੁਤਫਾ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਲਦੁਲ ਹਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨੁਤਫਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸੀ کہ اپنی منقوع بیوی کول بھی جانا حرام سی ہو دیتے کیڑے وقت ہر مہینے دے اندر گھٹ تو گھٹ 3 دن ود تو ود 10 دن ہر صحت مند عورت تے جیڑی بالغہ ہے اے دن آؤندے نے الا اگر وہ سنے ایاس نو پہنچ گئی تے بڈھی ہو گئی کوئی 17-75 دی تے ممکن ہے منو دن نہ آؤ اچھا انہاں دناں وچ عورت جڑی ہے او دے کولو جائز او دا جڑا حلال شوہر ہے نا او دا بھی او دے نال جماع حرام ہے جد تک او پاک نہ ہو لوے تے پیو بے صبرا سی اس نے تشدد کر کے عورت نو نہان تو پہلے قرب کر لیا اے ایکشن وہ بھی سوچے گا وہ تھوڑی جی اے پیو بھی اپنا ماں بھی اپنی چلو ماسٹر صاحب دی تھوڑی کال ہی ہے نا اینی جل جا نام ہے نہیں سمجھ آئی ماسٹر نے کال کر گیا ماسٹر نے کال کر گیا تو میں کہا اچھا اے چنگی آ چلے لے لے ولد الحرام آکھیا کریے آج تو بعد یا پیو کالا ہے تا ولد الحرام بنے اور جلدی دسو مینو اجے تو میں انہاں نال بھی گل کرنی کی آکھنا پسند کریا کرو گے آج سے بعد ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب فلانے صاحب یا درئی منافقہ ہن تساں میں دسنا ہے میں کیڑا لقب پسند جے اگو آکھے کرو گے ڈاکٹر صاحب یا در منافقہ اے پہلو سن تراوے لو جدی ترکیب سونی لگی وہ آکھ لیا اور درئی منافقہ او فٹے منہ ہی ہوئے زنا دی پیداوار ہن رہ گیا حرامی بچیا اے تریجی درئی منافقہ فٹے منہ ہی زانیہ دے بچیا آخری نیرا حرامی بچیا تاکہ تو زیادہ اوکھیا نہ کراں ان بھی میرے خیال یہی پسند ہونا ہے کیونکہ انہاں تریماں وچوں سب تو ہلکا اے کیونکہ کم از کم نطفہ تے بندہ باپ دے رہندا نا اونج بیس باپ دی بے صبری دا اشتہار چھاپنا پوندا اور کچھ بھی جس ڈاکٹر صاحب آکھنا ہے او دے نال میری گل ہی نہیں منافق آکھنے جس نو یا ولد الزنا آکھنا ہے یا حرامی بچہ آکھنا ہے اے دے وچوں چن لو او لفظ تساں بولنا ہے تے ہن توبہ دا انتظار اساں کوئی نہیں کریں لٹریشن بھی جڑے ٹوٹے لتر ہون گے انہاں نال ہن اے جیاں نال تے نہیں کردے چنا کتھے گزاری دی رات میں نہیں سمجھ آئی گل چنا کتھے گزاری آ رات وے چنا رات بھی او چنا کتھے گزاری آ اے ہن پوچھنا ہے اساں پچھلی رات کتھے گزاری آ جڑے 3 بجے آ کے تین تسلیاں دیندے نا میں اور تکڑا ہو جتیاں کھانے واسطے تے میں پوچھاں گا وا چنا کتھے گزاری او چنا کتھے گزاری گئی ذات الرسول لخت جگر رسول فاطمہ الزہرا کی عظمت نہ پہچانے وہ شیطان کا لونڈا کس صراط مستقیم کی بات کرتا ہے صحابہ کا نام لے کر اگر کوئی دجالی لعنتی
چادر زہرا پہ کیچڑ اچھالے گا، ہم اس بدماش کی بھی خبر لیں گے اور نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں کہ اہل سنت صحابہ کے بھی غلام ہے، پنجتن پاک کے بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں عدلیہ سے، حکومت سے، افواج پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس لعنتی نے ابو بکر صدیق کی توہین کی اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور جس لعنتی دجالی نے بطول زہرا پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی اس دجالی کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سیدہ کائنات کی گستاخی کرنے والوں پر، سیدہ کائنات کی گستاخی کرنے والوں پر، صحابہ کے دشمنوں پر، سیدہ کے دشمنوں پر، سیدہ کے دشمنوں پر، صحابہ کی دشمنوں پر۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ امام اہل سنت نے بیان کیا، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ عرض کر دیا میں نے، اب اس تحریک کے ہم قدم ہونے کے لیے آپ کو آواز بلند کر کے میرا ساتھ دینا ہوگا کہ جس نے یار غار کی توہین کی اس کتے کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور جس دجال نے سیدہ زہرا بطول کی توہین کی اس کتے کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ کیا آپ کا مطالبہ منظور ہے؟ منظور ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے اس کا ساتھ دیں۔ ہم کسی گستاخ کے ساتھ نہیں ہیں اور نہ کسی گستاخ کے حامی ہیں۔ گستاخ حکم نبوت کا ہو تو دجال ہے، گستاخ صحابہ کا ہو تو دجال ہے، گستاخ در زہرا کا ہو تو بھی دجال بھی ہے اور بردل حرام بھی ہے۔ سنو سنیو، دھیان رکھنا، ہم آصف رضا علوی اس پر اگر لعنت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کیونکہ خاندان نبوت کا وہ منکر ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ شیعہ ہے اس لیے لعنت کر رہے، نہیں۔ اگر آصف رضا علوی 4 بیٹیوں کا انکار کرے تو ہر سنی ہاتھ کھڑا کر کے اس گستاخ پہ لعنت کرے گا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن یاد رکھنا، ہم وہ نہیں ہیں کہ پاکی بات بڑھے، نہیں۔ اگر آصف علوی 4 بیٹیوں کا انکار کرے گا تو ہم اس پر لعنت کریں گے، اور اگر آصف اشرف ایک بیٹی کو خطا کار کہے گا تو ہم اس پہ بھی لعنت کریں گے۔ للکار ہے، للکار ہے دری، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے دری، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے سنیوں کے شہنشاہ، شہنشاہ عرفان شاہ، سنیوں کے شہنشاہ، سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، مشہدی مشہدی۔ ہائے ہائے، سیدوں کا نانا کا ذکر زور سے کا ذکر، نعرہ حیدری یا علی۔ لوگ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں شاہ جی وہ تو اپنا ہے۔ میں نے کہا بیوقوفو، تو حسین کی امی کا ادب نہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ کہتے ہو اپنا کسے کہتے ہو؟ اپنے کے متھے پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہے۔ تم سب اپنے اس لیے ہو کہ سب عزت والوں کی عزت مانتے ہو،
हम आपके अपने हैं, उठ उठ कर नारे लगाते हो, प्यार करते हो, इसलिए नहीं कि आपको हमारी शक्ल पसंद है, नहीं, इसलिए कि जो अल्लाह ने इज्जत वाले बनाए हैं, इरफान शाह उन सब की इज्जत करता है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हम सहाबा की इज्जत के लिए 40 साल लड़े हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये बता देना चाहते हैं सहाबा सहाबा हैं, अहले बैत दोहरी निस्बत वाले हैं, वो सहाबा भी हैं, हुजूर का खून भी है। नारे सानू खैर वाले पुल तो बुला के जा भाई किथे गया मैनू हुण बंदे आदे ने शाह नूं कौन करदे मैं आके कौन ही सिखाने मैं आके कौन ही सिखाने मैं आके कौन ही सिखाने इन्ना लिल्तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम। ये मेरे बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के रेत पर खड़े होकर ये गीत गाया, करबला के रेत पर खड़े होकर ये गीत गाया, करबला के रेत पर खड़े होकर ये गीत गाया। हम भी जाते हम भी जाते हैं हम भी जाते हैं हम भी जाते हैं। सानू खैर वाले पुल तो बुला के जा भाई किथे गया जा भाई किथे गया जा भाई किथे गया अल्लाह दिल वालियां करांगी तेरे नाल दे और किसे दे के गल ना तेरे सड़दे ने ना कौन गांदे ने मैं आप आने असी क्योंकि जनाना गाइए फिर बच्चे तशद्दुद ते उधर होते चाकू मार देन चाकू मार देन चाकू मार देन तुहाडियां तकरीरां सुन सुन के लिहाजा असीं हस खेड के तकरीर करांगे मसले भी हस खेड लिहाजा असीं हस खेड के तकरीर करांगे मसले भी हस खेड लिहाजा असीं हस खेड के तकरीर करांगे मसले भी हस खेड। बच्चों को बरेले नहीं बनाएंगे। सुभान अल्लाह। हाय हाय इरफान शाह, 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 हाय हाय इरफान शाह। बल्कि मैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का कायल हूं मौला अली की वजह से ही कायल हूं, ये मेरा ईमान है। लेकिन एक सवाल है हदीस के तालिब इल्मों से कि वो तो पाक नफ्स लोग थे, वैसे भी कोई माकूल आदमी हो, शरीफ हो, हसद ना करता हो, उससे अपने से बड़ों या पहलों के लिए जो फौत हो जाएं सवाल हो कि वो कैसे थे, तो वो जवाब क्या देगा? आपकी ख्याल में क्या जवाब देना चाहिए उसको? हो शरीफ हो, अगर उससे पूछा जाएगा तो क्या कहेगा कि नहीं वो तो कुछ नहीं थे, मैं हूं सब कुछ। ये आप कह के दिखा दीजिए, अगर आप शुरफा की औलाद हैं तो आप कह के दिखा दीजिए। बंदे भी बड़े हों, पेश रो हों, क्लास फेलो हों, गुजर चुके हों, कब्र में हों, साबी हों, मोमिन हों, फैज याफ्ता हों हुजूर से, मैं पूछता हूं ये बुजुर्ग जो भी गुजर गए, अच्छे हों, नेक हों, मोमिन हों, आप बाद में आए हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए एक शरीफ आदमी को क्या कहना चाहिए?
غور فرمانے کا مقام ہے یہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو فرمایا صرف شرافت میں کہہ دیا، نہیں، علی علی ہے. یہ کوئی کشید نہ کرے اس سے بات. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا. دوسری جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ حضرت علی سے ہی کیوں پوچھتے تھے؟ محمد بن حنفیہ نے کہا، بخاری نے لکھ دیا. بھائی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں بیٹے نے پوچھا تب بھی باپ نے یہ کہا. تو بیٹے کو کیا سکھاتے وہ کہ تو بڑا بنا کر؟ علی مولا اپنے بیٹے کو تکبر نہیں سکھاتے. کوئی باپ بھی سکھائے گا اپنے بیٹے کو یہ بات تو وہ کیسے سکھاتے؟ یہ بات کیسے سکھاتے؟ اب توجہ ہے آپ کو؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ کرام تو 1,00,000 ہیں اور اس نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں. پوچھتے نہیں لوگ، خود بتا رہے ہیں. کلنا، ہم کہتے تھے، ہم یہ ترتیب رکھتے تھے. اور بھئی آپ سے پوچھا کس نے؟ سب سے پہلے کون؟ جو ڈھیلا بولے پکا ناسبی. جس نے جو کرنا ہے سید حاضر ہے. اور علی علی ہوگی، پھر علی علی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور پبانگے دوہل ہوگی. جب حضور فرما رہے ہیں ڈیڑھ نہیں اول، اور یوں ہی اول نہیں، تماتم مست کلندر کہو علی کا پہلا نمبر. تماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تماتم مست کلندر. نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. تماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. تماتم. اچھا اگر آپ سے کوئی کہے، ذرا سن لے. ایک تو سنی ڈر بڑے جاتے ہیں جب کوئی آدمی کہے جی کتنے لکھیا ہوا ہے. میں نے کہا کتاب رہنے دو، ایتھے لکھیا ہوا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حیدر 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 حیدر. مزے سے کرو، آلے ابو طالب جمع ہے. حیدر 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 حیدر. یہ ہمارے میری عشق کی بات نہیں ہے. عشق میں کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے. ابھی ہمارے قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے تھے. دمادم مست کلندر پڑھ کے انہوں نے کہا علی دا پہلا نمبر. تو ہم مناظرے کرتے ہیں نا، تو پہلا نمبر ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں. لیکن اگر خلافت میں کہیں گے تو چوتھا نمبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان کے بعد یہ ہے ہمارا مناظرے کا مسلک. لیکن یہ ہمارے عشق کا طریقہ ہے. شاہ ولایت مانیں گے تو مولا علی شیر خدا. زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک مولوی مجھے کہنے لگا تم کیسے مناظرے ہو، تیرے سامنے اگر کوئی بولے گا تم تردید کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کرتا، اس لیے تردید نہیں کرتا کہ وہ کلام پڑھ کے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دمادم مست کلندر. تو مست کا جو قول ہوتا ہے اس پر فتویٰ لگتا ہے. کوئی سمجھ نہیں آپ. اس کا مطلب مستی میں جو بات کہہ رہا ہے تو سکر میں جو بات کہے گا مستی میں، اس میں فتویٰ بھی تیرے جیسا کوئی پاگل ہی دے گا. تو مست کی بات ہے، مست کی بات پر کون فتویٰ دیتا ہے؟ کہو نا سبحان اللہ.
ہمارے صاحب چشتی صاحب ہیں نا فیصل آباد میں بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا چشم جنوں میں افضل و اکرم علی علی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یہ تو صاحب صاحب پر بھی فتویٰ لگے گا، سب سے افضل الخلق تو حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا فتویٰ تیرے عقل پہ لگنا چاہیے. صاحب صاحب نے یہ چشم عقل میں افضل و اکرم کب کہا؟ انہوں نے تو چشم جنوں میں کہا. وہ کہہ کیا رہے پہلے یہ تو سمجھ ہے. وہ کہہ رہے چشم جنوں میں افضل و اکرم، اور قاری صاحب پڑھے مست دمادم مست. جب مست کہے گا تو مست پہ کوئی تیرے جیسا پاگل فتویٰ لگائے گا، ورنہ مستوں پہ فتوے نہیں. یا تو کہ مست نہیں ہوتے، اور مست اگر دیکھنے ہو تو میرے ساتھ چل. سیون شریف میں خدا کی قسم ایک نہیں سینکڑوں دکھاؤں گا. کیوں آپ کہو گے وہاں کیسے؟ میں نے کہا اگر ان کا پاؤں نہ رکتا ہو 4 گھنٹے اور چوتھے منٹ پر تیری زبان، میں نے جیسے صفا مروہ پر مولوی فضل الرحمان کو دوڑتے دیکھا اتنی زبان باہر تھی اس کی. میں نے کہا تو صفا مروہ پر کعبے کے سامنے بھی ہانپ جاتا ہے اور تیری زبان نکل جاتی ہے. لال شہباز کے مستوں کا تو اپنے مرشد کے سامنے نہ ہانپتے ہیں نہ زبان نکلتی ہے، برابر پاؤں چلتا ہے. اخیر لوگوں کی انگلیوں سے وہ وہاں نقارہ پر جو چلا رہے ہیں نا، ان کی انگلیوں سے خون نکل آتا ہے، لیکن مستوں کا پاؤں کبھی. تو باتیں کرنا آسان ہے، ٹھنڈے پانی پی کے ایئر کنڈیشن مسجدوں میں بیٹھ کے اور درسوں میں بیٹھ کے خطبے دے دینا اور بات ہے، اور اللہ کے بندوں کا درد پالنا اپنے دل میں. ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے، جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا، جس نے عمر کی عدالت کا بھرم رکھا، جس نے عثمان کے حیا و سخاوت کا بھرم رکھا، محمد رسول اللہ کے سسٹم کا بھرم رکھا، جس کے کاندھے پر خلفائے راشدین اور خلافت کا بار ہے، اس علی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اس کا نوکر ہوں، اس کے بچوں کا بھی نوکر ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. خانقاہ محبوب آباد شریف کوئی مجنونوں کی خانقاہ نہیں ہے، دیوانوں کی خانقاہ نہیں ہے، یہ محدثین کی خانقاہ. میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے، حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں، محدث ہیں، محدث ہیں، محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. کرو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. تو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے. لوگ یہ سوچتے ہوں گے عرفان شاہ اور محی الدین شاہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ او بھئی ہم جدا کب تھے؟ تم نے جدا کر رکھا تھا. آج دیکھو فاطمہ کے بچے ایک ہو گئے ہیں اور تم نہیں ہو. او بھئی بھائی آپس میں لڑ جائیں تو وہ کوئی جدا ہے؟ ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے، ہم لڑیں یا نہ لڑیں. تم کون ہوتے ہو؟ اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی طرح کسی موقع پر سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانے والے. معاویہ کی سیاست، معاویہ کی سیاست. کوئی یہ کہے کہ سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگے گا تو ہماری رگوں میں علی کا خون ہے. علی آپ تھوڑا ہلے ہیں نا، میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا آرام سے گفتگو کر رہا ہوں نا میں. آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ سمجھ آئی؟
وہ یار آپ کے تھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوں؟ خاموشی سے بیٹھو آپ. ہمارے پیر ہیں ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہیں وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے. اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں گے ہم ان کو جہنمی مانتے تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ خدا کے لیے بولو. اگر آپ میں ہمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو. مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو بس. میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے ہم مسلکوں میں؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. ہاں اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو. ملا کیا ہے مولوی کیا ہے؟ وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی. اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ پر حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں روحانی شخصیت ہیں اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے. اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں یہی ہمارا دعویٰ تھا آپ کے پاس پہنچا ہے. پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. سیاست معاویہ کی سیاست جن لوگوں کو شوق ہے خلافت کے مقابلے میں نعرے لگانے کا ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ خلافت کے مقابلے میں بات کرنا یا برابری کی بات کرنا یہ کفری عقیدہ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں میں. یہ کفری عقیدہ ہے. حضرات محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے. جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے ان کا جزو ان کے لخت جگر ان کے وجود مقدس کا حصہ جس کی شان عرش اعظم سے بلند ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر 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 حیدر. ذاتی شرف میں نسب میں سیادت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری کائنات میں بعد محمد رسول اللہ کے سبحان اللہ
ادباً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں بعد از انبیاء و مرسلین، بعد رسول اللہ کے ذاتی شرف میں، نسب میں، سیادت میں سیدہ خاتون جنت کا کوئی شریک و سہیم ہے ہی نہیں۔